نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال تعالى في مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، قربانی کا وقت آنے والا ہے، بقرعید آنے والی ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو بقرعید کے آنے سے پہلے چند مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے، لیکن آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسروں کو مسئلے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں۔ دیکھو، سب سے پہلے جو قربانی ہے نا، قربانی ہے کیا چیز؟ آج لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو، قربانی کیا ہے بھائی، کیوں کرتے ہیں قربانی؟ قربانی سب سے پہلے یاد رکھیں، قربانی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہی سوال صحابہ کے ذہن میں بھی پیدا ہوا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ جو قربانی ہے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے آگے پوچھا قالوا فما لنا فیہا رسول اللہ، کہ ہمیں ملے گا کیا؟ قربانی تو ہم کریں گے رسول اللہ، لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ جب تم قربانی کرو گے تو قربانی کے ہر بال پر تمہیں ایک نیکی ملے گی، ہر بال پر، یعنی جتنے بھی جانور کے بدن پر بال ہیں تو ہر بال کے برابر تمہیں جو ہے نیکی ملے گی۔ اور آگے یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے جو دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جانور کا خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ جانور تمہاری سفارش کرے گا، اور یہ جانور اپنے کھر کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، یعنی اپنے پورے اعضاء کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا اور آپ کی سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو یہ جانور آپ کی سفارش کرے گا، یعنی کھر ہے جس کو کھایا نہیں، کھال ہے جس کو کھایا نہیں، بال ہیں جس کو کھایا نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کھا نہیں سکتے، لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن یہ جانور آئے گا اور اپنے جس نے ان کی جانور کی قربانی کی ہے اس کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو بقرعید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ تو دوسری بات یاد رکھیں، پہلی بات اب سمجھ میں آ گئی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے۔ اب کوئی آدمی نماز کے بارے میں پوچھنے لگے بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز کیا پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، حج کرنا اللہ کا حکم ہے، اور فطرہ دینا اللہ کا حکم ہے، تو یہ رمضان کے روزے رکھنے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم ہے، ان سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا کہ چلو اپنے بیٹے کی قربانی کرو، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، ان کو خواب دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو انہوں نے حکمت اور فلسفہ نہیں پوچھے اللہ سے، یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے، میں کیوں کروں؟ تو جس طرح انہوں نے نہیں پوچھا، ان کا نہ پوچھنا ہی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی قربانی کو اتنا پسند فرمایا اور ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ آج تک زندہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خود فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آپ کے اس عمل کو قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ زندہ ہے، 5,500 سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے، تو آج بھی ان کا عمل زندہ ہے۔ تو یہ بس یہ یاد رکھیں، ان سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں کر گزرنا ہے، اس میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، کیا حکمتیں ہیں کیا فلسفہ ہے، اور اس میں کیا کیا ترتیب ہے کیا ہے، یہ سب نہیں دیکھنا ہے، بلکہ بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس ہمیں قربانی کرنا ہے۔ دوسری بات، قربانی کس پر ہے، کون لوگ ہیں وہ جن پر قربانی ہے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس 5 چیزیں ہیں قربانی اس پر ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، یعنی مال تجارت وہ مال جو دکان کے اندر بھرا ہوا ہے بیچنے کے واسطے، وہ مال اس کو بولتے ہیں مال تجارت، یعنی تجارت کی وجہ سے، تجارت کی غرض سے جو مال لیا ہے۔ اور چوتھی چیز نقدی کچھ پیسے اپنے پاس، چاہے بینک میں ہیں چاہے کہیں بھی ہیں،
رکھے ہوئے ہیں، اور پانچویں چیز ضرورت سے زیادہ سامان، گھر کے اندر جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے وہ سامان، اس سامان کا حساب لگایا جائے گا، ضرورت سے زیادہ نہیں، وہ سامان جو پورے سال کام میں نہیں آتے۔ ایک آدمی کے پاس 2 گاڑی ہیں، ایک گاڑی چلاتے ہیں لیکن ایک گاڑی خالی کھڑی ہوئی ہے، کبھی کبھی کام میں آتی ہے ورنہ کام میں بھی نہیں آتی۔ 2 گھر ہیں کسی کے پاس، ایک گھر میں رہتا ہے، ایک گھر خالی ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی گھر کرائے پہ دے ہوا، اگر اس کا کرایہ اتنا ہوتا ہے پورے سال میں کہ جس کرائے سے 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے، یا ضرورت سے زیادہ سامان اتنا ہے گھر میں، کسی آدمی کے پاس 2 فون ہے، ایک فون جو ہے کام میں آتا ہے، ایک فون کام میں نہیں آتا، تو ایک فون ہے، 2 فون ہے، اس میں سے ایک فون، 2 گاڑی ہے اس میں سے ایک گاڑی، 2 گھر ہیں اس میں سے ایک گھر۔ اب ان کی یہ جو زائد چیزیں ہیں، ڈبل جو چیزیں ہیں، ان کی قیمت کو لگایا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ جس قیمت سے 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے، تو اس آدمی پر قربانی ہے، یہ آدمی قربانی کرے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر ان 5 چیزوں کی قیمت اتنی ہوتی ہے، ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 7 تولہ سونا نہیں بلکہ 1 تولہ سونا ہے، اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، یعنی 4-5 تولے چاندی ہے اور 1 تولہ سونا ہے، تو ان کی قیمت کو لگایا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت اتنی بیٹھتی ہے کہ اس سونا اور اس چاندی سے آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، کرنا ضروری ہے، واجب ہے، کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، جس آدمی کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں، ہر وہ آدمی قربانی کرے گا۔ تو قربانی کے لیے آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، قربانی کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ تیسرا قربانی کے لیے ایام قربانی میں، یعنی جو قربانی کے دن ہے اس میں آدمی کو مقیم ہونا ضروری ہے، مسافر نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہو۔ اور چوتھا، بالغ ہونا ضروری ہے، کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اور عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، ایسے پر قربانی نہیں ہے، اور غریب پر قربانی نہیں ہے، مسکین پر جو ہے قربانی نہیں ہے، تو ان لوگوں پر قربانی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے سال غریب رہا لیکن قربانی کے ایام میں کسی غریب کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ ان پیسوں سے 52.5 تولہ آدمی چاندی خرید سکتا ہے، تو اس آدمی کو بھی قربانی ضروری ہے۔ اور قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں، سال نہیں، بلکہ اگر قربانی کے ان 3 دنوں میں کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے آ گئے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں پیسے آ گئے، تو ایسا آدمی قربانی کرے گا۔ سال گزرنا ضرور نہیں ہے، سال گزرنا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، اور چیز کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح جن جانوروں کی قربانی ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جانور ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، نر مادہ دونوں، یعنی یہ 4 اور نر مادہ ملا کے 8 ہوتے ہیں، تو یہی 8 جانور قربانی کرنا ہے۔ باقی ان کے علاوہ جانور تو بہت سارے ہیں جو حلال ہے، لیکن ان کی قربانی نہیں کرنا ہے۔ حلال جانور کی، سب جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ جو پالتو جانور ہے، گھر میں رہنے والے جانور ہیں، جو شریف جانور ہیں، ان جانور کی قربانی ہے۔ بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل اور بھیڑ، دمبا، صرف ان کی۔ اب اگر اونٹ ہے تو اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح بیل ہے، بھینس ہے، تو ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا، بکری ہے تو ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے، 1 گھنٹہ بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح بھیڑ، دمبا، اگر بھیڑ دمبے جو اگر ان کا بھی 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن بھیڑ دمبا اگر 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا ہے، لیکن ایسا موٹا تندرست ہے کہ اس 6 مہینے کے بھیڑ دمبے کو 1 سال کے بھیڑ دمبے میں چھوڑا جائے تو معلوم نہ ہو، فرق ہی نہ کر سکے آدمی کہ بھئی یہ 6 مہینے کا ہے، سال کا ہے، تو اگر اتنا موٹا تازہ ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ دیکھو، اونٹ اور بیل اور بھینس، اس کے اندر 7 حصے ہوں گے، 7 سے زیادہ نہیں، 7 سے زیادہ اگر کسی نے لی تو کسی کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں مانی جائے گی، پھر سے قربانی کرنا پڑے گا۔ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا، بکری ہے، یہ ایک آدمی کی طرف سے ایک حصہ، یعنی اس میں صرف ایک ہی حصہ ہوگا، ایک آدمی کی طرف سے ایک بکری، بکرے کے اندر 2-3 آدمی شامل ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو اونٹ اور بیل اور بھینس کے اندر 7 آدمی، 7 حصے، 7 سے زیادہ نہیں، اور بکری کے اندر 1 حصہ ہوتا ہے۔ آپ جانور لائے لیکن آپ کے جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے، تو ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا ظاہر ہو کہ قربان گاہ تک، جہاں اس کو ذبح کرنے والے وہاں تک جا ہی نہ سکے، اپنے پیروں پر چل کر وہاں تک جا ہی نہ سکے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 4 پیر میں سے اگر ایک پیر بھی خراب ہے اور ایک پیر بالکل زمین پر نہیں رکھ سکتا ہے، اور یا اگر تھوڑا تھوڑا سہارا دے کر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بالکل بھی سہارا نہیں لے سکتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی جانور اندھا ہے، ایسا اندھا ہے کہ دور سے اس کو گھاس دکھائے تو اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا بیمار کوئی جانور ہے کہ جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، دور سے دکھ رہا ہو کہ اتنا بیمار ہے، اور بالکل جو ہے ایسا ہے کہ بیمار
بیماری اس کے چاروں طرف نظر آ رہی ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسا دبلا جانور ہے، اتنا دبلا پتلا جانور ہے، گوشت ہے ہی نہیں، صرف ہڈیاں ہیں اس کے اوپر، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے صحت مند تندرست جانور لے، تاکہ قیامت کے دن جو ہے صحت مند تندرست جانور ہمیں ملے اور وہ اپنے اوپر بٹھا کے پل صراط کا راستہ پار کرائے اور ہماری سفارش کرائے۔ ورنہ اگر دبلا پتلا لے لیا تو انہیں بولے کہ اللہ اتنا دبلا پتلا مجھے اس نے دنیا میں لیا تو میں اتنا دبلا پتلا کیسے اس کو سفر کراؤں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت کے دن بد دعا دے دے۔ تو جس جانور کی دم پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم پیدائشی طور پر نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا کان، دونوں کان یا ایک کان پیدائشی نہیں ہے، یہ عیب ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر ہاں دم ہے، کان ہے، لیکن تہائی حصے سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی ایک دم کے 3 حصے کیے جائیں تو اس 3 حصوں میں سے اگر ایک حصے سے ایک حصہ کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی تہائی حصہ ہونا ضروری ہے دم کا۔ اگر آدھی دم ہے یا پیدائشی طور پر دم نہیں ہے، چھوٹی سی دم ہے یا کان ہے، آدھا کان ہے یا پیدائشی کان نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب ایک ایسا جانور ہے جس کے 4 تھن ہیں، ان 4 تھنوں میں سے ایک تھن خراب ہے، 3 تھن صحیح ہیں بالکل، تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں، 2 ٹھیک ہے، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح بکری کے تو 2 ہی تھن ہیں، تو بکری کے دونوں تھنوں میں سے دونوں تھن کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک تھن خراب ہے تو اس کی جو ہے قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا جانور ہے جس کے دانت بالکل نہ ہوں یا تھوڑے دانت گر گئے ہوں اور اتنے گر گئے کہ وہ گھاس بھی نہ کھا سکتا ہو، چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے 2 سینگ یا 1 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے اور اس اکھڑنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر سینگ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اکھڑا ہے تو صرف اوپر سے اکھڑا ہے، پورا نہیں، تو قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جڑ سے اکھڑ گیا اور یا اکھڑنے کا اثر بالکل دماغ تک چلا گیا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ یا کوئی جانور مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، ادھر ادھر بھاگتا ہے، سب کو مارتا ہے اور دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا جانور جس کے اوپر خارش ہے، جس کے اوپر بدن پر پورے خارش اور داغ اور دھبے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور اس کا جو ہے بیماری دور سے نظر آتی ہے، تو ایسے بیمار جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور کہ جس کی ناک کٹ گئی ہو، ایک تو ناک میں سوراخ کیا جاتا ہے رسی ڈالنے کے لیے، وہ نہیں، بلکہ جس کی ناک کٹ گئی ہو اور ناک کٹنے سے بالکل ایک عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا، اچھا نہیں دکھتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کی اگر زبان کٹ گئی ہو، زبان آدھی کٹ گئی یا اتنی زبان کٹ گئی کہ وہ اس سے زبان سے اپنا کھانا اور اس کا جو چارہ ہے وہ نہ چر سکتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ 3 پیر والے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یعنی 4 پیر ہوں، صحیح سلامت ہو، اور 4 پیر میں سے اگر ایک پیر ایسا ہے جس پر سہارا لے کر ٹیک لے کر چلتا ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر 3 پیر ہیں، ایک پیر یا کٹ گیا ہے یا ایک پیر جو ہے پیر بیماری کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک ایسا جانور کہ جس جانور کا یہ سمجھ میں نہیں آئے یہ فیمیل ہے شیمیل ہے، خنثی جانور، مخنث جانور، جس کا سمجھ میں نہیں آئے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی جانور کے دیکھو، سب جانور کے 4 پیر ہوتے ہیں، 4 تھن ہوتے ہیں، گائے بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں اور بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں اور بکری کے 4 پیر ہوتے ہیں۔ اگر 4 سے بڑھ کر کسی کے 5 تھن ہیں، 4 سے بڑھ کر کسی کے 5 پیر ہیں، 2 آنکھ سے بڑھ کر کسی کے 3 آنکھ ہیں، یا 2 سینگ سے بڑھ کر کسی کے 3 سینگ 4 سینگ ہیں، یا یعنی 2 کان ہیں، 2 کانوں میں سے کسی کے 3 کان ہیں، تو یہ عیب ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 2 آنکھ ہے تو 2 ہی ہونی چاہیے، کان 2 ہیں تو 2 ہی ہونے چاہیے، پیر 4 ہیں تو 4 ہی ہونے چاہیے، اور تھن 4 ہیں تو 4 ہی ہونے چاہیے۔ اگر بکری کے 3 تھن ہیں تو یہ عیب ہے اس کے اندر، تو ایسی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس کے 4 تھن ہیں تو 4 تھنوں میں سے اگر 5 تھن بھی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، نہ تو زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے، جتنی برابر سرابر اللہ نے پیدا کیا ہے جانور، اسی طریقے کا جانور ہونا چاہیے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ ایسے ہی کوئی جانور جس جانور نے ساری زندگی نجاست اور غلاظت کھائی ہو، یعنی اچھی چیز نہیں کھائی، جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو چارہ ہے وہ نہیں، بلکہ ناپاک چیزوں سے جو جانور جوان ہوا، کوئی بکری ہے، بکرا ہے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے، تو 1 سال تک اس نے جو ہے غلاظت کھائی ہے، گندگی کھائی ہے، گندگی کھا کر بڑا ہوا ہے، تو جس جانور نے، چاہے وہ جانور کتنا ہی اچھا ہو، اگر لیکن اس نے گندگی کھائی ہے اور گندگی کھا کر وہ جوان ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خصی جانور کی قربانی فرمایا کرتے تھے، تو خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔
کوئی جانور بالکل صحیح سلامت تھا، منڈی سے آپ لائے بالکل صحیح سلامت تھا، لیکن آپ گھر تک لائے تو گھر لانے کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس کی آنکھ پھوٹ گئی، سینگ اکھڑ گیا یا کچھ بھی ایسا عیب ظاہر ہو گیا، پھر بھی ضروری ہے آپ دوسرا جانور لے کے آئیں۔ تو ایک جانور ایسا ہے کہ اس جانور کو آپ لے کر آئے بالکل صحیح سلامت ہے، اب قربانی کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز کے بعد اس کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے اس کو قربان گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، لے جاتے ہوئے یا لٹاتے ہوئے یا جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس ٹائم پہ اگر کوئی عیب ظاہر ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اس ٹائم پہ اگر اس کو چوٹ لگ گئی، مار لگ گئی یا اس کا ہاتھ پیر وغیرہ ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا ایام سے پہلے ہی، ایک دن پہلے یا تھوڑے ٹائم پہلے اس کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو گیا، کوئی عیب پیدا ہو گیا تو آپ کو ضروری ہے دوسرا جانور لیں۔ لیکن اگر اسی ٹائم پر قربانی کے وقت میں اس کو لے کر جا رہے ہیں تو اس طرح لے کر جا رہے تھے کہ لے کے جانے میں اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ تو جانوروں سے متعلق کچھ باتیں ہیں، تو آپ جو ہے ان عیبوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو جانور لے کر آئیں۔ تو قربانی کے جو دن ہے، قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے صرف 3 دن ہے، 10، 11، 12۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی آدمی جو شہر میں ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں، عید کی نماز سے پہلے نہیں۔ لیکن جو آدمی گاؤں دیہات میں رہنے والے ہیں، جن پر عید کی نماز فرض نہیں ہے، جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، وہ چاہیں تو فجر کے بعد یعنی عید کے دن ان کے لیے، اب گاؤں میں تو عید کی نماز ہوتی نہیں، تو گاؤں میں عید کے دن صبح صادق کے بعد، عید کے دن صبح صادق کے بعد وہ اپنا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ تو جانور کی قربانی کس وقت کریں؟ ان 3 دنوں کے اندر، جو یہ 3 دن ہیں، 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد پورا دن، 11 تاریخ، 12 تاریخ کی عصر تک، 10 تاریخ کی عید کی نماز پڑھنے کے بعد 12 تاریخ کی عصر کی نماز تک قربانی کی یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ رات میں نہیں کر سکتے، رات میں اس وقت میں نہیں کر سکتے تھے جس وقت میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا، کرنٹ کا انتظام نہیں تھا، کوئی لائٹ نہیں رہتی تھی، کاٹیں گے کیا، کٹ جائے کیا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، تو زمانے کے اعتبار سے یہ مسئلہ بدل گیا ہے۔ تو اب یہ زمانہ کیسا ہے؟ لائٹنگ کا زمانہ ہے۔ اب رات میں آپ سوئی بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلے رات میں آدمی گم جاتا تو آدمی کو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، اب تو رات میں کسی کی سوئی بھی گم گئی تو اس کو ڈھونڈ لیتا۔ تو اب نہیں، اب تو آدمی جب چاہے جب کر سکتا ہے، رات میں ہو، دن میں ہو، دوپہر میں ہو، شام میں ہو، صبح میں ہو، رات کے 12 بجے ہو، 3 بجے ہو، 4 بجے، جب چاہے جب آدمی قربانی کر سکتا ہے ان 3 دنوں کے اندر، رات میں بھی، صبح میں بھی، دن میں بھی، جب چاہے جب کر سکتا ہے۔ اور بات یاد رکھیں کہ جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی 7 آدمی اس جانور کے اندر حصہ لیتے ہیں، تو ساتوں کے پیسے اور مال حلال کا ہونا ضروری ہے۔ ان 7 میں سے 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن کا مال حلال کا ہے، لیکن 7واں آدمی ایسا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جس کا حرام کا پیسہ ہے۔ اگر اس آدمی کو ان کے اندر شامل کر لیا تو 7 کی قربانی جو ہے ختم ہو گئی، پھر سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ تو کیوں بھائی؟ اب آدمی کوئی سوال کر بھائی ہمارے تو حلال کے پیسے نا، اس کے حرام کے ہے۔ بھائی آپ جو ہے، آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت کی نماز کی نیت باندھی، اور آپ نے 4تھی رکعت میں جو ہے آپ کا کہیں سے خون نکل گیا یا آپ کی وضو ٹوٹ گیا، آپ زور سے ہنس دیے، یا جس طرح جو بھی نواقض وضو اس طرح ہو گیا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ نیت توڑ دی، اپنی نماز تو ٹوٹ گئی۔ نماز توڑنے کے بعد آپ وضو کرنے گئے، وضو کرنے کے بعد آپ یہ بتاؤ نماز شروع سے پڑھو گے یا آخر کی وہ 1 رکعت پڑھو گے؟ آپ خود بتاؤ۔ 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی، کیوں بھائی؟ ان 3 رکعتوں میں تو آپ کا وضو تھا نا، اس 1 رکعت میں وضو ٹوٹا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس 1 رکعت کی قضا کرنا ہے، 4 کی نہیں، لیکن آپ کو 4 کی قضا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس 1 کے جانے سے وہ 3 بھی ختم ہو گئی، وہ 3 بھی گئی۔ تو اس آدمی کا حرام کا پیسہ ہے، اس حرام کے پیسے ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کے، تو جو 6 آدمی ہے وہ 6 کے 6 کی قربانی ختم ہو گئی۔ اب 6 کے 6 کو دوبارہ جو ہے پھر سے قربانی کرنا دوسرے جانور کی ضروری ہے، یہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے جو آدمی ساتھ شریک ہوتے ہوں تو سب تحقیق کرنا چاہیے کہ سب کا پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، کہ سب کا پیسہ حلال کا ہو۔ اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حرام کا کماتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کو جو ہے ایسے 7 آدمی جمع کرے، بھائی تمہارا 7 کا جو ہے حرام کا ہے، تم 7 کے 7 ایک جانور لے لو، اس کی قربانی کر دو۔ تو بھائی کتنا بڑا عمل ہے، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں، وہ جانور جس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس جو ہے وہ جانور قبول ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا عمل جو اتنا بڑا عمل ہے، جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس جانور کو بھی آدمی حرام پیسے لے کر کرے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اسلام میں تو حرام کمانا ہی جائز نہیں ہے، تو حرام مال سے قربانی کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو ایسا آدمی کو قربانی کرنا جائز نہیں، قربانی نہ کرے، کرنا ہے تو اپنا الگ سے ایک حصہ لے لے یا اپنا ایک بکرا لا لے، اس میں کر لے، بھائی باقی لوگوں کی قربانی خراب نہ کرے۔ تو ایسا آدمی خود بچے، بھئی میری وجہ سے دوسروں کی کسی کی قربانی خراب نہ ہو، کہ سب کا وبال میرے اوپر پڑ جائے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ کو جو جانور ہے، آپ اپنے جانور کی جو قربانی ہو گئی، اس قربانی کا جو گوشت ہے، اس گوشت کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ خود کے لیے، یعنی آپ کا جو جانور ہے آپ نے حصہ کیا، اس حصے میں آپ کے حصے میں
9 کلو گوشت آیا تو 3 کلو گوشت خود اپنے واسطے رکھیں، 3 کلو گوشت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور 3 کلو گوشت غریبوں میں تقسیم کریں۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں 7 آدمی ہیں، تو اس میں سے ابھی قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کیا نہیں ہے، ذبح کرنے سے پہلے ان 7 آدمیوں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے جو وارث ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے کہ آپ کے جو والد صاحب تھے، آپ کے دادا تھے، جو بھی تھے، ان کا اس جانور میں ایک حصہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو ان کی طرف سے قربانی کر دیں۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو قربانی کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت نہ دیں تو قربانی نہیں کر سکتے، اگر کی ہے تو کسی قربانی نہیں ہوگی، ان کے پیسے واپس دے دیں۔ تو انتقال اگر کسی کا ہو گیا ہے 7 آدمی سے ایک آدمی کا، تو ان کے وارث سے، جو ان کے ولی ہے، جو ان کے وارث ہے، گھر والے، ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لوگے تو قربانی قبول ہوگی، ورنہ کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی، ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی شہر کا ہے، شہر میں رہتا ہے، لیکن اس کی قربانی گاؤں میں ہو رہی ہے، کہیں گاؤں میں، تو اس گاؤں میں صبح صادق کے بعد اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں جو آدمی قربانی جس کے نام کی ہو رہی ہے اس کا عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ گاؤں میں ہے، یہ شہر میں ہے اور اس کا جانور گاؤں میں ہے، تو اس کی جو قربانی ہے وہ صبح صادق کے بعد وہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کی نماز پڑھنا اور نماز عید کے بعد قربانی کرنا جب ضروری ہے جب یہ شہر میں ہے اور شہر میں ہی اس کا جانور ہے، تو اس کے سامنے ہی اگر اس کا جانور ہے تو یہ اپنی جانور کی قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرے گا۔ لیکن اگر یہ شہر میں رہتا ہے، گاؤں میں اس کی قربانی کا جانور ہے، تو وہاں اس کا عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں یہاں ہوں، اب میری قربانی اگر گاؤں میں ہو رہی ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں میری، تو میرا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ میں جب نماز پڑھوں گا جب ہی میری قربانی ہوگی، ایسا نہیں۔ گاؤں میں بغیر عید کے بغیر عید کے نماز کے بھی، یعنی عید کی نماز ہو نہیں، گاؤں میں عید کی نماز ہے ہی نہیں، جب وہاں ہے نہیں تو عید کی نماز کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو فجر کی نماز کے بعد وہاں پر اس کے طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگر کسی جگہ پر عید کی نماز ہوئی، عید کی نماز ہو گئی اور عید کی نماز کے بعد سب چلے گئے اور اپنا اپنا جانور ذبح کر لیا، پھر بعد میں معلوم یہ ہوا کہ عید کی جو نماز ہوئی تھی وہ نماز صحیح نہیں ہوئی، یا امام صاحب کی وضو نہیں تھا، یا امام صاحب نے کوئی ایسی غلطی کر دی کہ عید کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب عید کی نماز، اب انہوں نے تو عید کی نماز پڑھ لی، ان کو معلوم یہ ہوا، اب انہوں نے تو عید کی نماز پڑھ لی، ان کو تو معلوم نہیں تھا، بعد میں ایسی غلطی کا معلوم ہوا کہ ایسی غلطی ہو گئی ہے، عید کی نماز نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنا جانور ذبح کر لیا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، عید کی نماز پھر سے لوٹا لیں، عید کی نماز پھر سے پڑھ لیں، قربانی جو ہے وہ قربانی کا جانور جو ہے دوسرا ذبح کرنا ضروری ہے، ان کی قربانی ہو گئی، دوسرا جانور نہیں کریں گے، ان کی قربانی ہو گئی، عید کی نماز پھر سے بعد میں پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہ سوچے کہ عید کی نماز، تھوڑی جگہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں عید کی نماز جو ہو گئی بعد میں معلوم ہوا، امام صاحب نے بتایا میرا تو وضو نہیں تھا، یا میرا وضو ٹوٹ گیا، یا نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی، عید کی نماز میں نماز ہی نہیں ہوئی اور قربانی لوگوں نے کر دی، تو ان کی قربانی ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، پھر سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی بعد میں عید کی نماز پھر سے پڑھ لیں۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی آدمی نے قربانی کے جانور تو خریدا، لیکن وہ 3 دن چلے گئے، قربانی نہیں کر سکا، قربانی کے جانور بھی خرید لیا، وہ 3 دن چلے گئے لیکن قربانی نہیں کر سکا، تو اس جانور کو، جو یہ جانور ہے جو اس نے قربانی کے نیت سے خریدا ہے، اس پورے جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے، کہ اس پورے جانور کو کسی مدرسے میں یا کسی غریب کو صدقہ کر دے، صدقہ کرنا ضروری ہے، تو اس پورے جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے، اس پورے جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس پر 4-5 سال سے یا کافی سالوں سے قربانی واجب تھی لیکن قربانی کی نہیں، تو اس آدمی کو ضروری ہے باقی جتنے سال اس نے قربانی نہیں کی ہے ان سب سالوں کا حصہ، ان سب سالوں کا جو ہے حساب لگائے، اور حساب لگا کر ہر سال کا ایک حصہ جتنے کا ہوتا ہے، اتنا حصہ جو ہے وہ صدقہ کرے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ جانور لے کے آنے کے بعد جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جانور حمل سے ہے، یعنی اس جانور کا بچہ ہوا، اگر یہ قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس جانور کو بھی ذبح کرے گا، اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس جانور کو، جو یہ جانور ہے، اس جانور کا مالک صاحب نصاب نہیں تھا، یعنی غریب آدمی تھا، کوئی غریب آدمی اس جانور کو لے کر آیا، اب غریب آدمی اس جانور کو لے کر آیا، ذبح کرنے کے بعد معلوم ہوا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو بچے کو ذبح کرے گا، لیکن بچے کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، کھا نہیں سکتا ہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ اس بچے کو ذبح بھی کرے گا، گوشت بھی نہیں کھا سکتا ہے، مالدار آدمی ہے، بچے کو ذبح کرے گا، گوشت کھا سکتا ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھیں، کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ کہ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، یعنی عورت اپنے جانور کی قربانی کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت چھری لے کر گھر گھر پھرے مجھ سے قربانی کراؤ، ایسا نہیں، بلکہ عورت اگر چاہے تو اپنے جانور کی قربانی کر سکتی ہے۔ عورت کا قربانی کرنا جائز ہے، عورت بھی اپنے جانور کی قربانی کر سکتی ہے۔
اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لینا چاہے، یعنی 6 آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی ایک جانور میں، ایک بڑے جانور میں 6 حصے قربانی کے ہیں اور ایک حصہ نہیں ہے، تو وہ ایک حصہ آدمی عقیقہ کا بھی لے سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ بھی لے سکتے ہیں، قربانی کے جانور میں ولیمہ کا حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر قربانی کے جو جانور ہے، قربانی کے گوشت دعوت کرنا چاہے تو دعوت کر سکتا ہے، کیسی بھی دعوت کر سکتا ہے، ولیمے کی دعوت بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کا کل ولیمہ ہے، یہ سمجھو 12 تاریخ کو ولیمہ ہے، تو 12 تاریخ کو اس نے جو جانور کاٹا ہے اپنا قربانی کے نام سے، اسی قربانی کے گوشت سے وہ ولیمے کی دعوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی جو کھال ہے، اس کو قصاب کو، جو قصائی ہے کاٹنے والا جو قصاب ہے، اس کو اجرت میں نہیں دے سکتے، نہ اجرت میں گوشت دے سکتے ہیں، نہ اجرت میں کھال دے سکتے ہیں۔ اور قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت بیچنا حرام ہے، گوشت بیچنا بالکل حرام ناجائز ہے۔ اگر ایسا کر دیا ہے تو جتنے روپے کا گوشت بیچا ہے اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کا، یعنی بڑے جانور میں 7 آدمی ہیں، 7 آدمی جو ہیں ان میں سے جو 7 کے ساتھ جو آدمی ہیں ان کا ارادہ گوشت کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کا ارادہ ہے چلو بھائی گوشت کھا لیں گے، گوشت تو کھانا ہے، اگر یہ اس کی نیت ہے کہ گوشت تو کھانا ہے، تو ایسے آدمی کی قربانی جائز، کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گوشت کھانا، گوشت تو آپ کو مل ہی جائے گا، گوشت تو آپ کو مل ہی جائے گا، گوشت تو ملے گا ہی، لیکن سب کا ارادہ یہ ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک کا بھی یہ ارادہ ہے کہ مجھے تو گوشت ہی کھانا ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 کے جو 7 آدمی ہیں ان کے نیت اور ان کا ارادہ یہ ہو کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، گوشت تو مل ہی جائے گا۔ 7 کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو جو جانور ہے اس جانور کی کھال کو قصاب کو نہیں دے سکتے آپ، اجرت میں نہیں، جانور کی کھال کو، جانور کی جو کھال ہے اس پر مدرسہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، یا تو اس کھال کو بیچ کر اس کے جو پیسے ہیں کسی مدرسے میں دے دیے جائے، یا جو کھال ہے اسی کھال کو مدرسے میں دے دیا جائے، یا اس کھال کو بیچ کر اس کے جو پیسے ہیں کسی غریب کو دے دیا جائے۔ تو ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ جو جانور ہے اس جانور کا دودھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی جانور کا دودھ استعمال نہ کرے، اس جانور پر سوار ہونا، اس کو سواری کے لیے استعمال کرنا اور اس کی کسی چیز کو بیچنا، اس کا جو ہے دودھ خود تو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا دودھ نکل رہا ہے، لیکن دودھ کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا جو جانور ہے اس کا دودھ نکالا یا دودھ نکال کر بیچ دیا ہے تو اس جتنے کا دودھ بیچا ہے اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے، صدقہ کرنا پڑے گا۔ جانور کی کسی بھی چیز کو، جو قربانی کا جانور ہے اس کی کسی بھی چیز کو نہیں بیچ سکتے آپ۔ اگر ایک بھی چیز آپ نے بیچ دی ہے تو اس کا جو جتنے روپے کی وہ چیز بیچی ہے تو اتنے پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ رکھیں کہ ہر جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جو کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ آج ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان شوق سے کھاتے ہیں۔ ہر جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ۔ سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے شرمگاہ، دونوں کی شرمگاہ، نر کی بھی شرمگاہ، مادہ کی بھی شرمگاہ، بکرا بکری دونوں کی شرمگاہ کھانا ناجائز حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ۔ نمبر 2 خصیتین، جن کو کپورے بولتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ اگر یہ بھی کھانا حرام ہے۔ آج تو مسلمان ان کو شوق سے کھاتے ہیں، بھون کر کھاتے ہیں، مزے لے کر کھاتے ہیں، نہیں کھا سکتے آپ، کھانا حرام ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہمارے مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا ہے۔ تو خصیتین جو کپورے ہیں، انڈے ہیں، ان کو بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ نمبر 3 غدود بولے تو بعض جانور کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے جگہ جگہ پر خون جمع ہو جاتا ہے، خون کی گلٹیاں اور خون کی جو ہے گانٹھ سی بن جاتی ہیں، تو اس گوشت کے اندر، جس گوشت کے اندر وہ گانٹھ بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ وہ خون کی ایک گانٹھ ہوتی ہے، گلٹی جس کو بولتے ہیں، غدود جس کو بولتے ہیں، تو وہ اگر ہے گوشت کے اندر تو اس گوشت کو نہیں کھا سکتے آپ، یہ کھانا حرام ہے۔ نمبر 4 دم مسفوح، بہتا ہوا خون، یعنی جانور کو ذبح کیا، اب ذبح کرتے وقت جو جانور کے اندر سے خون نکل رہا ہے اس خون کو بھی نہیں کھا سکتے آپ، نہیں استعمال کر سکتے۔ اب بعض لوگ تو اس خون کو بھر لیتے ہیں برتن میں، بھر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، عجیب مسئلہ ہے مسلمانوں کا، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان اس خون کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ خون استعمال کرنا ناجائز حرام ہے، بہتا ہوا خون جو نکل رہا ہے۔ لیکن ذبح کر دیے، ذبح کرنے کے بعد اب گوشت پر یا ہڈیوں پر تھوڑا بہت خون لگا ہوا ہے، ہم نے خون جو گوشت کو دھو لیا ہے، دھلنے کے بعد اگر تھوڑا بہت خون لگا ہوا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، وہ استعمال کر سکتے، کھا سکتے۔ لیکن یہ جو بہتا ہوا خون ہے جو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنے کے بعد ایک دم سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کو کوئی آدمی جو ہے کٹورے میں، برتن میں بھر کے استعمال کرے تو ناجائز حرام ہے۔ نمبر 5 پتا، جو پتا ہوتا ہے، خون کی تھیلی ہوتی ہے، تو اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ، گندگی کی تھیلی ہوتی ہے تو یہ بھی کھانا ناجائز حرام ہے۔ نمبر 6 مثانے یعنی پیشاب کی جگہ، جس تھیلی کے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے اس تھیلی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ نمبر 7 ذکر یعنی پیشاب گاہ،
پیشاب گاہ، دونوں کی پیشاب گاہ، دونوں کی شرم گاہ بھی، دونوں کی پیشاب گاہ بھی، نر ہو مادہ ہو، یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو کھانا حرام ہے، ان 7 چیزوں کو نہیں کھا سکتے آپ۔ نمبر 1 شرم گاہ دونوں کی، نمبر 2 خصیتیں جن کو کپورے بولتے ہیں، یہ بھی کھانا ناجائز حرام ہے، ان کو نہیں کھا سکتے آپ۔ نمبر 3 غدود، جو خون جمع ہو جاتا ہے، خون کی گٹھلیاں بن جاتی ہیں، گانٹھ بن جاتی ہے، گلٹی بن جاتی ہیں، تو ان کو بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ نمبر 4 بہتا ہوا خون، نمبر 5 پتا، نمبر 6 مثانے یعنی پیشاب کی تھیلی، نمبر 7 پیشاب گاہ، دونوں کی پیشاب گاہ، دونوں کی شرم گاہ، دونوں کی جو پخانے کی جگہ ہیں، پیشاب کی جگہ ہیں، یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ 7 چیزیں کھانا حرام ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ اور فطرہ کا پیسہ تو نہیں دے سکتے، اس پہ تو مسلمانوں کا حق ہے، لیکن قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کوئی آدمی تھیلے میں بھرے اور صرف غیر مسلموں کو ہی تقسیم کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں، بلکہ جس بستی میں جا رہے ہیں وہاں تقسیم کر رہے ہیں، تو وہاں 10-15 گھر مسلمانوں کے ہیں، 2-4 گھر اگر غیر مسلموں کے ہیں، تو ان گھروں کے ساتھ جب دے رہے ہیں تو ان کو بھی دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرنے لگے کہ بھئی سارا گوشت بھرے، اب میں غیر مسلم کو ہی دوں گا، مسلمانوں کو نہیں دوں گا، ایسا نہیں، بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، دونوں کو بھی ملا کر دے سکتے ہیں۔ لیکن اس ارادے سے نہ جائے کہ مجھے گوشت مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلم کو ہی دینا ہے، ایسا نہیں، بلکہ سب کو برابر دے سکتے ہیں، دینا جائز ہے۔ یہ قربانی کے چند مسئلے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ ان مسئلوں کو بار بار سنیں، 2 بار سنیں، 3 بار سنیں، بار بار سنیں، تو آپ کو یہ مسئلے سارے سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو قربانی آدمی خوش دلی سے کرے، قربانی آدمی پریشان ہو کر نہ کرے، بوجھ سمجھ کر قربانی نہ کرے، اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی کرے۔ ایک اور مسئلہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی بات مشہور ہو گئی ہے کہ پہلی قربانی کس کی طرف سے کرے، ایک عجیب سی جو ہے پہلی قربانی کس کی طرف سے کرے۔ پہلی دوسری قربانی کچھ بھی نہیں ہے، جو آدمی صاحب نصاب ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ گھر کے اندر جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہیں، یعنی گھر کے اندر گھر کے اندر اگر 5 آدمی ہیں سمجھو، اور 5 آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو آپ کو گھر میں اگر 5 آدمی ہیں تو 5 کی طرف سے آپ کو حصہ لینا ہے، یعنی 5 جانور، یا تو 5 حصے لیں، نہیں تو 5 بکرے لیں، آپ کو کرنا ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی دوسری قربانی کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلی قربانی، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں مجھے پہلی قربانی والد صاحب کے نام سے کرنا ہے، والد صاحب کے نام سے نہیں کیا تو لوگ کیا بولیں گے، لوگ یہ بولیں گے تو نے والد صاحب کے نام سے نہیں کری تو اپنے نام سے کر رہا ہے۔ بھئی قربانی لوگوں کو دکھانے کے واسطے تھوڑی ہے، قربانی ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، جو زندہ ہو۔ آج کل ماحول کیا دیکھا گیا ہے، نہیں میرے والد صاحب جو انتقال ہو گیا، پہلے میں ان کی طرف سے لوں گا، پھر آپ کی طرف سے کون لے گا؟ آپ پر جو قربانی ہے نا، یہ ضروری ہے، جن کا انتقال ہو گیا وہ نفل قربانی ہے، ایک واجب ہے ایک نفل ہے۔ نفل کو ادا کرنے سے واجب جو ہے ادا نہیں ہوگی، پہلے واجب ادا کرنا ہے۔ یعنی پہلے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جن سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر واجب ہے، پہلے آپ اپنی قربانی لو گے، پہلے آپ اپنی قربانی کرو گے، پھر آپ کے پاس اگر پیسے بچ رہے ہیں پھر والد صاحب کی طرف سے بھی لے لو، اسی سال میں 2 لے لو آپ، ایک آپ کی طرف سے ایک والد صاحب کی طرف سے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلی قربانی بیوی کی طرف سے۔ اب مسلمانوں نے نا جو سالوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ اس سال ابا کی طرف سے، اس سال امی کی طرف سے، اور اس سال بہن کی طرف سے، اس سال دادا کی طرف سے، اس سال دادی کی طرف سے، اس سال اس کی بیوی کی طرف سے، اس سال میری طرف سے، ایسا نہیں، بلکہ جو آدمی اس لائق ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، یعنی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب آپ یاد رکھیں، ہر وہ آدمی صاحب نصاب ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جن پیسوں سے، یا جس کے پاس اتنا چاندی ہے، اتنا سونا ہے، اتنا دکان کے اندر سامان بھرا ہوا ہے کہ جس کو بیچ کر 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے، یا گھر کے اندر وہ زائد چیزیں ہیں، اتنی زائد چیزیں ہیں کہ جن کو بیچ کر کچھ کام میں نہیں آتی وہ پورے سال، لیکن ان کو بیچا جائے تو 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے، اتنے پیسے، اس کو بولتے ہیں صاحب نصاب۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے گھر میں، ہر اس آدمی پر پہلے اس پر قربانی ضروری ہے۔ اگر بیوی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو جو بیوی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، بیٹی بھی صاحب نصاب ہے، خود بھی صاحب نصاب ہے، تو ان لوگوں پر قربانی واجب ہے، پہلے یہ اپنا حصہ لیں گے۔ والد صاحب جو انتقال کر گئے ہیں ان کا بعد میں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ جب زندہ تھے، جب ان کو فکر کرنی تھی، انہوں خود فکر نہیں کرا، تو آپ کو اتنی فکر کائے کو ہے؟ کرنا چاہیے، میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن ان کی طرف سے نفل ہے، ان کی طرف سے جو قربانی ہوگی وہ نفل ہے، آپ کی طرف سے واجب ہے۔ اگر آپ پہلی قربانی والد صاحب کی طرف سے کرو گے، چاہے والد صاحب زندہ ہیں یا والد صاحب وفات پا گئے، تو اگر صاحب نصاب ہو، جو قربانی واجب ہے، تو آپ کی طرف سے کون کرے گا یہ بتاؤ پہلے؟
کون کرے گا؟ آپ تو گنہگار ہوئے، تو پہلے آپ واجب قربانی جو آپ پر ہے اس پر کرو گے، پھر والد صاحب کی طرف سے۔ لیکن اب لوگوں کی سوچ کیا ہے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ یہ بولیں گے تو والد صاحب کی طرف سے نہیں لیا۔ اور بھائی والد صاحب کی نمازیں الگ ہیں، والد صاحب کی زکوٰۃ الگ ہے، والد صاحب کا قرآن پڑھنا الگ ہے، والد صاحب کے لیے روزہ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی والد صاحب جو ہے پہلے والد صاحب نماز پڑھیں گے پھر میں نماز پڑھوں گا، پہلے والد صاحب روزہ رکھیں گے پھر میں روزہ رکھوں گا، یا پہلے والد صاحب جو ہے اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے پھر میں زکوٰۃ ادا کروں گا، یا والد صاحب نماز پڑھیں گے تو میں بھی نماز نہیں پڑھوں گا، لوگ کیا بولیں گے، والد صاحب نماز پڑھتے نہیں تو کیوں پڑھتا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ والد صاحب کی نماز الگ ہے، والد صاحب کی عبادات الگ ہیں، آپ کی عبادت الگ ہے۔ یہ عبادت ہے، اس میں کسی کی ذہن اور کسی کا دماغ، کسی کا عقل نہیں چلے گا، کسی کی سوچ نہیں چلے گی، یہ مسئلے ہیں اور یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت ہر اس شخص پر ہے جو شخص صاحب نصاب ہے۔ گھر کے اندر جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہیں ہر آدمی پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہیں، 5 آدمی صاحب نصاب ہے تو 5 پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں 5 آدمی صاحب نصاب ہے قربانی ایک کی طرف سے ہو رہی ہے، 5 آدمی گھر کے اندر ہے، 5 کے اکاؤنٹ میں 2-2 3-3 لاکھ روپے ہیں، لیکن بیوی کے پاس بھی سونا ہے، بیٹے کے پاس بھی جو ہے لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں ہے، اور بیٹی کے پاس بھی سونا زیورات بھرے ہوئے ہیں، لیکن قربانی کا حصہ ہو رہا ہے ایک، اور یہ بولنا کہ بھئی پورے گھر کی طرف سے ایک ہی ہو جائے گی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ کیسے ہو جائے گا؟ پورے گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب ہیں سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کرے تو نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیا تو ہو جاتا۔ بھئی پورے گھر والے کمارے الگ، سب کے گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کی گاڑی الگ ہے، 4 بیٹوں کے فون الگ ہے، 4 بیٹوں کی بیوی الگ ہے، 4 بیٹوں کے بچے الگ ہے، زمینیں الگ ہے، پلاٹ الگ ہے، سب چیز الگ ہے، لیکن جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے ایک، یہ کیسے ہو جائے گا؟ بھئی بیوی ایک کی ہے نا، تو ایک کی بیوی سب کو کافی کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک کے بچے سب کو کافی کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ایک گھر جو اتنا بڑا ہے، یہ ایک گھر سب کو کافی کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی ٹھنڈے دماغ سے آدمی سنجیدہ ہو کر سوچے کہ سب چیز، گاڑی الگ ہے، بیوی الگ ہے، بچے الگ ہے، گھر الگ ہے، زمین الگ ہے، کاروبار الگ ہے، دکان الگ ہے، اور لینا دینا، کپڑے پہننے کے، جوتے چپل سب کے الگ الگ ہے، لیکن قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بولتے ہیں کہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر لے تو ہو جاتا۔ بھئی اذان ہو رہی ہے مسجد میں، اب یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ سب کے لیے ہو رہی ہے۔ گھر میں اگر 5-6 آدمی ہیں، 2-3 عورتیں ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، اور بیوی سب ملا کے 6-7 آدمی ہیں، اب آدمی یہ فیصلہ کر لے بھئی جو اذان ہوئی ہے نا یہ گھر میں سے ایک آدمی کے واسطے ہوئی ہے، تو گھر میں سے ایک آدمی نماز پڑھ لے بس ختم۔ ایسا کبھی ہوا؟ اذان سب کے واسطے ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی سب کے واسطے ہے۔ جب یہ دنیا کی ساری چیزیں سب کی الگ الگ ہیں تو قربانی بھی سب کی الگ الگ ہے۔ یہ سوچنا کہ پورے گھر میں سے ایک آدمی قربانی کر دے تو بس ہو جاتا، آج کل یہ دیکھا گیا ہے بیوی کے پاس بھی اتنا سونا ہے کہ 8-8 10 تولے سونا ہے، چاندی کلو کے حساب سے بیوی کے پاس ہے، بیٹی کے پاس پیروں میں پائل ہے اور ہاتھوں میں اس کے کنگن ہیں سونے کے، اور اس کے بیٹا ہے، بیٹے کے پاس آئی فون ہے، بڑا مہنگا فون ہے 1 لاکھ کا، اس کے اکاؤنٹ میں بھی 2-3 لاکھ روپے ہیں، لیکن عقل کام نہیں کر رہی، کیا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیا کرتے ہیں بس ایک بکرا لا لیے، بس سب کی طرف سے ہو گیا۔ بھئی اتنے سارے لوگ صاحب نصاب ہیں، تو گھر کے اندر جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہیں سب کو اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی قربانی سب کی طرف سے ایسا ادا نہیں ہوگی، یا نہیں ہوگی، بالکل ہرگز نہیں ہوگی۔ جب سب کی سب چیزیں الگ الگ ہیں تو قربانی بھی سب کی الگ الگ ہوگی۔ تو اس طرح یاد رکھیں کہ پہلی دوسری قربانی کچھ بھی نہیں ہے، پہلی دوسری قربانی نہیں ہوتا، جو آدمی صاحب نصاب ہے اس آدمی پر پہلے قربانی کرنا ضروری ہے۔ لوگ یہ سوچنا کہ میری امی کی طرف سے نہیں ہوئی، بھئی نہیں ہوئی تو کیا کرنا، ان کے پاس نہیں ہے۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین غریب ہے، بیٹا مالدار ہے، بڑا بھائی غریب ہے، چھوٹا بھائی مالدار ہے، چھوٹا بھائی مالدار ہے، چھوٹا بھائی غریب ہے، بڑا بھائی مالدار ہے۔ تو ایسا نہیں، جو آدمی مالدار ہے، جو آدمی صاحب نصاب ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا ضروری ہے، پہلی دوسری قربانی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، جب قربانی ذبح کر رہے ہیں، جب جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہے تو کسی نیک سے ذبح کرائیں، قصاب سے ذبح نہ کرائیں، اس کے منہ میں پان گٹکا ہے، پان گٹکا کھا کر ذبح کر رہا ہے، قصاب سے ذبح نہ کرائیں، یا تو کسی نیک سے ذبح کرائیں یا خود جو ہے ذبح کریں، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، دعائیں اگر آپ کو یاد ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ اگر آپ کو یاد ہے اس دعا کو پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور ذبح کر دیں آپ۔ اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور جو ہے وہ بیچارے ایک ضعیف آدمی کا ہے، گھر کے اندر دادا کی طرف سے کر رہے ہیں، دادا بیچارے ضعیف آدمی ہیں، اب مول صاحب کو بلا کے لے کے آئے، اب مول صاحب جو ہے امام صاحب وہ بھی ذبح کر رہے ہیں، وہ بیچارے دادا بزرگ آدمی وہ بھی ذبح کر رہے ہیں، اب ان کو معلوم نہیں ہے بیچارہ کچھ بھی نہیں آتا، تو یاد رکھیں یا تو امام صاحب کو کرنے دیں اکیلے کو، اگر آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ کا بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی جتنے لوگ چھری کو پکڑیں گے ذبح کریں گے ان تمام کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اللہ کا نام لینا ضروری ہے، کسی طرح بھی ہو اللہ کا نام لینا ضرور، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھیں یا دعائیں پڑھیں۔ اگر
یا تو امام صاحب کرنے دیں اکیلے، وہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ گھر کے 2-3 لوگ مل کر بھائی چل لمبی چھری لا لو اور 4-5 آدمی گھر کے سب جو ہے ہاتھ لگا لو، سب ذبح کریں گے، تو اگر اس میں سے کسی ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو کسی کی طرف سے جو ہے وہ قربانی نہیں ادا نہیں ہوگی، قربانی پھر سے کرنا پڑے گا۔ سب کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، سب کو، یا تو ان کو اکیلے کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کو یاد ہے، معلوم رہتا، وہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اگر سارے کے سارے مل کر اس چھری پر ہاتھ لگا کر سب کے سب ذبح کر رہے ہیں تو سب کا جو ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کسی ایک نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دعا ہے نہیں پڑھی تو قربانی کا یہ جانور ادا نہیں ہوگا، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، پھر سے آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ قربانی کا مسئلہ ہے، بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو جلدی سے ذہن میں نہیں آتی ہیں، لیکن مسائل ہیں، عمل کرنا پڑے گا۔ مسائل چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ مسئلہ ایسا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس مسئلے کو بتاتے لوگ جو ہے اوپر نیچے دیکھتے ہیں، یہ کیسا عجیب مسئلہ ہے، پڑھ رہے نا مول صاحب پڑھ رہے نا، ہم ہاتھ لگا لیں تو کیا ہوا؟ آپ کے ذہن اس میں نہیں چلے گا، آپ کی عقل اس میں نہیں چلے گی۔ عقل یہ دین ہے، یہاں کسی کی عقل، کسی کی رائے، کسی کا دماغ نہیں چلے گا، یہاں رسول اللہ کا فرمان چلے گا، یہاں مسائل چلیں گے جو مسائل فقہاء نے نکال کر دیے ہیں، تو تمام کے تمام جو ہیں ان سب کا بسم اللہ اللہ اکبر یا جو بھی دعا یاد ہے، جس طرح بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ کسی ایک نے بھی چھوڑ دی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، پھر سے آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، تو یہ مسئلے قربانی کے تو اتنے مسئلے ہیں، بتائے تو 2-3 گھنٹوں کی ویڈیو بن جاتی ہے اور بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موٹے مسائل تھے میرے سامنے، جو لوگ پوچھتے ہیں، جو حالات ہے، اس حالات کے حساب سے جو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، تو میں نے وہ مسئلے جو ہے کافی تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان مسئلوں پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی اللہ تعالی جو ہے سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں کا ارادہ ہے تو ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جن لوگوں کا ارادہ نہیں ہے وہ بھی ارادہ بنا لے، وہ بھی کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے قربانی کر دیا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، بھائی 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، ایک آدمی ایسا ڈھونڈ نہیں سکتے آپ جو یہ بولے کہ میں نے پچھلے سال قربانی کی تھی، پچھلے سال قربانی کے بعد میرا دیوالا نکل گیا اور میں غریب ہو گیا اور میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، ایسا ایک بھی آدمی آپ نہیں ڈھونڈ سکتے 1400 سال سے۔ یہ قربانی کا جانور جو ہے یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن، اور قربانی کا جانور جو ہے ہمیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کل قیامت کے دن جو ہے وہ پل صراط کا راستہ پار کرائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کتنا خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کی سنت ہے، سب سے پہلے انہوں نے کی تو ان کی سنت ہے، تو سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے کی ہے قربانی، تو جبھی سے چلی آ رہی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کہ ہر امت کے اندر قربانی تھی، لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ تو خوشی سے آدمی کرے، خوش دلی سے آدمی کرے، رو کر نہیں، مجبور ہو کر، رو کر یا بے سہارا ہو کر، لاچار ہو کر، مجبور ہو کر اور یہ سوچے بھئی یہ کیوں کرنا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ خوش ہو کر کہ اللہ نے میرے مال کو پسند فرمایا۔ اللہ جس کے مال کو پسند فرماتے ہیں قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ جس کا مال اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے آدمی کی نہ اللہ قربانی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ایسے آدمی کی نہ اللہ قربانی قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں چھوٹی سی حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو قربانی کا جو دن ہے، قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے، جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ قیامت کے دن دوسری بات ارشاد فرمائی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ وہ جانور تمہارے سامنے آئے گا، تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذبح کرتے وقت جو جانور ہے وہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس جانور کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے آسمانوں پر لے جا کر نہیں، یا مسجد کے مینار پر لے جا کر، بلکہ اب زمین اور جانور کا کتنا حصہ، اتنا بھی اوپر نہیں ہوتا ہے، صرف اتنا 1 یا 2 انچ اوپر ہوتا ہے، تو 1-2 انچ جب خون زمین پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ نے مغفرت بھی فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو قبول بھی فرما لیا۔ اور چوتھی بات کیا ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی خوشی سے دل کھول کر قربانی کرے، خوشی سے قربانی کرے، مجبور ہو کر، لاچار ہو کر، بے سہارا ہو کر اور صورت گلا رہ کر، اور ایسا بالکل ایسا بن جائے آدمی مجبور، لاچار، کیا کروں کیسے کروں، اور رونا دھونا ایسے، بلکہ خوشی سے اور خوش ہو جائے کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے کم سے کم مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ تو اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں قربانی کی، تو بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے، استطاعت ہے، ہمت ہے، کر سکتا ہے، قربانی نہ کرے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی اس آدمی کا عید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عیدگاہ میں نہیں آئے، وہ عیدگاہ میں جس طرح ہماری کس سے لڑائی ہو جائے، تو اب جس سے لڑائی ہو جائے، ہماری بہت زیادہ لڑائی ہو گئی اور ہم اس سے ناراض ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ہمارے گھر کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ لوگوں کو بولتے اس کو بول دو کہ ہمارے گھر نہ آئے، گھر تو گھر کیا ہمارے گھر کے قریب بھی نہ آئے، ہمیں اتنی دشمنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عید پڑھنے نہ آئے۔ یہ آدمی ایسا ظالم آدمی ہے کہ اس آدمی کے پاس پیسے ہیں، اس نے پیسوں کو جمع کر کے رکھا ہے، اب یہ کیا سوچتا ہے یہ پیسے میرے کام آئیں گے، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز یہ پیسے اس کے کام نہیں آئیں گے جو اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ پیسے اس کو جو ہے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کہاں؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ اس صورت کی آپ تفسیر کس سے پوچھیں، کسی مولوی صاحب سے، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے بدن میں پسینہ پسینہ آ جائیں گے۔ اس صورت کی جب تفسیر پڑھو گے آپ، اتنی خطرناک تفسیر ہے کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے ہیں، تو خوش دلی سے خوش ہو کر قربانی کریں اور اس کو اللہ کا حکم سمجھے اور یہ سمجھے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کسی طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے وہ کیسی بھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔